إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرات، ماہ رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے نیکی کے مواقع فراہم کیے ہیں کہ ہر قسم کی نیکی کرنا آسان، انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں عبادت کروں۔ عبادت قولی بھی ہے، عبادت بدنی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت مالی بھی ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ کو بھی فرض قرار دیا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ جو صاحب نصاب ہے اس آدمی کو سال گزرنے کے بعد اس مال پر جو شریعت نے ایک لمٹ مقرر کی ہے اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وإقام الصلاة
وإيتاء الزکاة وصوم رمضان والحج، کہ اللہ رب العالمین نے جس اسلام کو نازل کیا ہے اس کی بنیادیں، اس کے ارکان 5 ہیں۔ کلمہ شہادت انسان پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، یہ پہلا ہے رکن، اس کے بغیر نماز، روزہ، حج کا کچھ بھی قبول نہیں۔ ایمان، اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد پھر نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنا اگر انسان کے پاس استطاعت و طاقت ہے تو۔ اب جو انسان مال بھی ہے، نصاب کو بھی پہنچ گیا، سال بھی گزر گیا، زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، تو اس کو اپنے اسلام کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ ایک رکن کو جان بوجھ کے جب انسان چھوڑ دیتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے یہ کتنا عظیم رکن ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا انسان کے جنت میں جانے کا سبب ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک اعرابی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگا دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جو میں کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، وہ عبادت قولی، بدنی، مالی، اور اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، المفروضہ، جو فرض ہیں، فرض زکوٰۃ ادا کرنا یہ لازمی، جب مال اتنا ہو جاتا ہے۔ وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنے، آپ مقیم ہو، مسافر نہیں کہ روزہ رکھنا مشکل ہے، بیمار نہیں، صحت مند ہو، روزہ رکھو، فرض ہے۔ جان بوجھ کر کوئی بھی روزہ چھوڑنا یہ حرام ہے، بہت کبیرہ گناہ ہے۔ اس آدمی نے کیا کہا، ذرا اگلے الفاظ سنیے، والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا، اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ نہیں کروں گا، یعنی نماز پڑھوں گا، زکوٰۃ دوں گا، روزے رکھوں گا۔ کہنے لگا میں اس پر زیادہ نہیں کروں گا، بس یہ کام کروں گا جو آپ نے بتا دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب وہ واپس پلٹنے لگا، من سرہ ان ينظر الى رجل من اهل الجنہ فلينظر الى هذا، جو یہ چاہتا ہے، جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے کسی جنتی کو دیکھنا ہے، تو اس آدمی کو دیکھ لو جو جا رہا ہے۔ وہ اپنے قول میں مضبوط تھا، اپنی بات میں پکا تھا۔ جب اس نے نماز کا سن لیا، زکوٰۃ کا سن لیا، رمضان کے روزوں کا سن لیا، تو کہنے لگا میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ کام ضرور کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ تو جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا مال میں دے رہا ہوں، اصل میں وہ جنت کا ٹکٹ حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رمضان المبارک ویسے بھی سخاوت کا مہینہ ہے، جود و سخا کا مہینہ ہے، نیکی اور احسان کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ اس میں اکثر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تاکہ اجر و ثواب بڑھ جائے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت سے بڑھ کر سخی تھے۔ وہ اجود ما یکون فی رمضان، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے۔ حین یلقاہ جبریل، جب جبریل امین علیہ السلام سے ملاقات ہوتی، وکان جبریل یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان، جبریل رمضان کی ہر رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے، ملاقات کرتے، فیدارسہ القرآن، آپ کے ساتھ قرآن مجید کا دور ہوتا تھا۔ فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الريح المرسلہ، صحیح بخاری میں ہے کہ آپ علیہ السلام تیز آندھی سے بھی زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے۔ آندھی بھی اتنی تیز نہیں چلتی جتنی سخاوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ ہوتی تھی۔ زکوٰۃ کی اہمیت اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں نماز اور زکوٰۃ دونوں کو اکٹھا بیان کیا۔ 82 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کا حکم اور زکوٰۃ کا حکم دیا، ایک ساتھ اکٹھا دیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جو نماز ہر روز 5 مرتبہ پڑھنی ہے، زکوٰۃ سال کے بعد دینی ہے، اس کے باوجود نماز کے ساتھ اس کا ذکر کر کے اس بات کو واضح کرنا مقصود تھا۔ لوگوں کہیں یہ نہ سمجھنے نہ کہ کیا ہے، دے دی تو ٹھیک ہے، نہ دی تو پھر بھی نہیں۔ نماز جس طرح 5 وقت کی تمہارے اوپر فرض ہے، اسی طرح سال کے بعد تمہارے مال کے اوپر زکوٰۃ کو فرض ہے۔
زکوٰۃ دینی کس ہوا، یہ نہیں کہ ہر کسی کو دے دو۔ اللہ رب العالمین نے کیٹیگریز بیان فرما دی سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر 8 قسم کے مطلب بیان کیے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ 8 قسم کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ سرفہرست 2 جو عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، فقیر اور مسکین۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہ ہو، روزمرہ کی زندگی گزارنے کے لیے بھی اس کے پاس کچھ نہ ہو۔ مسکین وہ ہوتا ہے جو کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن اس کی جائز، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جائز ضروریات جن کے بغیر انسان کا گزارا نہیں، اس کی انکم سے، اس کی آمدن سے وہ بھی پوری نہ ہوتی ہوں، وہ مسکین ہوتا ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِلْمَسَاكِينِ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، مسکین وہ تھے، وہ کشتی جس کا پھٹا توڑا تھا خضر نے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا کیا، ہلاک کرنا تھا، غرق کرنا تھا لوگوں کو، تو انہوں نے کہا کہ یہ مسکینوں کی مسکین، حالانکہ وہ کام کر رہے ہیں، محنت کرتے ہیں، پیسے کرایہ دیتے ہیں، لیکن ان کی جو ضرورت ہوتی تھی وہ اس سے پوری نہیں ہو رہی، اللہ رب العالمین نے ان کو مسکین کہا۔ مسکین کو زکوٰۃ، فقیر اور مسکین سرفہرست ہے، اس کے بعد باقی مصرف آتے ہیں۔ تو اس لیے زکوٰۃ جس طرح نکالنا، ادا کرنا، اپنے مال سے الگ کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے، اسی طرح زکوٰۃ کو اس کے مستحق تک پہنچانا یہ بھی ضروری ہے۔ اور پھر زکوٰۃ کے اندر ایک بات ذہن میں رکھیں، آج کل یہ مسئلہ بہت چلتا ہے، کسی کو قرض دیا ہوا، کسی سے کچھ رقم واپس لینی، وہ دے نہیں پا رہا، تو یہ سوچ کے اچھا چلے اس کو زکوٰۃ کے اندر ہی کٹوتی کر لیتے، غلط ہے، نہیں کر سکتے، کیونکہ زکوٰۃ دوسروں کو مالک بنانا ہوتا ہے، تملیک ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالی اور اس کو دے دی، سیاہی کرے سفیدی کرے، اب آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ اس کو جو مستحق ہے، بے شک اس نے آپ کو دینا ہے قرض، آپ اس کو دیں۔ اگر آپ سمجھ دیں کہ وہ واپس ہی نہیں کرے، کسی اور کو دے دیں، ٹھیک ہے، اس سے آپ اپنا مطالبہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ کے پاس وہ مال ہے، آپ کہو جو میں نے قرض دینا ہے اس سے وہ اس میں سے کاٹ لوں، ایسا نہیں ہے، اس لیے لازمی اس کو دینی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ جو ہے وہ طاقتور اور غنی کو نہیں دی جا سکتی، ایک بندہ غنی ہے، مالدار، اس کو نہیں دینی، ایک بندہ طاقتور ہے، محنت کر سکتا ہے، کوشش کر کے کما سکتا ہے، اس کو بھی نہیں دینی۔ عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحل الصدقہ لغنی ولا لذی مرۃ سوی، کسی غنی کو زکوٰۃ صدقہ نہیں دیا جا سکتا، اور نہ ہی جو آدمی طاقتور صحت مند ہے اس کو بھی نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح جو زیر کفالت ہیں، اہل و عیال، جو زیر کفالت ہیں، ایک تو بیوی بچے اور ایک اسی طرح والدین، زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ والدین کو زکوٰۃ دینا عیب ہے، تم برسر روزگار ہو، مالدار ہو، ماں باپ تمہارے پاس ہیں، تم ان کی خدمت کرتے ہو، وہ آپ کمانے کے قابل نہیں رہے، تو اس کا یہ مطلب آپ ان کو زکوٰۃ کے پیسوں سے دیں، بڑی شرم کی بات ہے۔ اور اسی کے زمرے میں اگرچہ اسلام نے صلہ رحمی کے اندر زکوٰۃ دینے کو جائز قرار دیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے یاد ہے کہ ہمارے استاد محترم حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ سے ایک بار مسئلہ پوچھا تھا، جو خالہ ہوتی ہے، جو پھپھو ہوتی ہے، چچا ہے، ماموں ہے، ان کو زکوٰۃ، خالہ کے بارے میں پوچھا گیا تھا، ان کے پاس سے میں سن رہا تھا، تو انہوں نے کہا خالہ کو اپنی جیب سے زکوٰۃ دو، وہ بھی ماں ہی ہیں، یہ عیب ہے، خالہ کو زکوٰۃ دو، یہ عیب ہے، حالانکہ شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن چونکہ ماں کے مقام پر ہے خالہ، اس لیے اس کو بھی زکوٰۃ نہ دیں، بلکہ اس کو اپنی جیب سے دیں، یہ اس کی عزت افزائی ہے۔ تو خیر، اسی طرح ذاتی ضرورت کی چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ وہ اموال جن کو اللہ رب العالمین نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ
4 قسم کے ہیں. جو ذاتی ضرورت کے لیے چیز ہوتی ہے اس پہ زکات نہیں ہے. گھر ہے کروڑوں کا ہے کوئی بات نہیں, اس پہ زکات نہیں. گاڑی ہے بہت اچھی ہے کوئی زکات نہیں. جو آپ کے ذاتی استعمال میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس علی المسلم صدقہ فی عبدہ ولا فی فرسہ. جب مسلمان کے اوپر زکات فرض نہیں ہے اس کے غلام اور اس کے گھوڑے میں. نوکر ہے اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے, بڑا اچھا نوکر ہے, قیمتی نوکر اس نے, لیکن اس کی زکات نہیں دینی. خریدا ہے نا, اس کے کام کاج کرتا ہے. گاڑی ہے گھوڑا, گھوڑے کے مقابلے میں پراڈو ہے, آپ کے پاس لینڈ کروزر ہے, بڑی اعلیٰ گاڑی ہے, جہاز ہے, وہ آپ کے ذاتی استعمال کا ہے, ٹھیک ہے اس پہ کوئی زکات نہیں. اور اسی طرح سونے چاندی کے علاوہ باقی جو معدنیات ہیں, ہیرے موتی جواہرات, یہ آپ کے ذاتی استعمال میں کوئی زکات نہیں ہے. سونا چاندی آپ کے ذاتی استعمال میں ہے, عورت بیوی نے بیٹی نے بہو نے پہنا ہوا ہے, وہ نصاب کو پہنچتا زکات دینی ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ہیرے ہیں جواہرات ہیں ان میں کوئی زکات نہیں. ہاں آپ ان کا بزنس کرتے ہیں, آپ ان کی تجارت کرتے ہیں, تو اس تجارت کے سامان کے زمرے میں لا کر ان کی زکات دینی ہوگی مال تجارت کے طور پر. 4 قسم کے مال ہیں جن میں زکات دینی ہے. ایک تو نقدی, نقدی جو مراد سونا چاندی, اور آج اس کے قائم مقام یہ کرنسی نوٹ جو ہیں, جس ملک کی کرنسی ہے اسی کے حساب سے اس کی زکات یعنی سونے چاندی کے اعتبار سے دینی پڑے گی. دوسرا جو جانور ہیں بہیمۃ الانعام, جو آپ نے اپنے گھر میں پالتو جانور رکھے ہوئے ہیں, جو جانور بڑھتے ہیں آپ ان کو گھر رکھ کر وہ ہر سال ان میں بڑھوتری ہوتی ہے اور وہ چارہ آپ ان کو باہر سے زیادہ تر چرا کر استعمال کرتے ہیں تو اس پہ زکات ہے, نصاب ہے ان کا الگ. بکریاں 40 ہوں تو پھر ایک بکری ہے, گائے بھینس 30 ہوں تو ایک بکری, ایک جو سال کا ہے وہ, اور اونٹ جو بہیمۃ الانعام میں آتے ہیں, اونٹ 5 اونٹ کم از کم ہوں تو پھر ایک بکری دینی ہوگی. اس طرح بڑھتے بڑھتے جب 25 تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر اونٹوں کی زکات اونٹوں میں سے دینی ہوتی. تیسری چیز زرعی پیداوار. زرعی پیداوار جب فصل پک کے گھر آتی ہے تو اس پہ وآتوا حقہ یوم حصادہ, اس میں عشر ہوگا. اگر وہ بارش کے پانی سے فصل بنی ہے تو 10واں حصہ, اگر آپ نے ٹیوب ویل چلا کر پیسہ خرچ کر کے اس زمین کو پانی دیا ہے, آپ کا اس کے اوپر خرچ آیا ہے تو پھر نصف العشر 20واں حصہ دینا ہوگا. 653 کلو گرام اگر اناج غلہ وہ اگر آیا ہے تو اس کے اوپر زکات ہوگی. سامان تجارت کسی قسم کا ہے, کپڑا ہے, کریانہ ہے اور دیگر الیکٹرانکس ہے, جس قسم کا بھی آپ کام کرتے ہیں, جو مال آپ کی دکان میں پڑا ہوا ہے اس کا سال کے بعد حساب لگائیں کہ کتنا حساب, کتنا مالیت کا مال ہے. مارکیٹ سے جو لینا ہے وہ بھی جمع کر دیں, جو دینا ہے اس کو مائنس کر دیں, جو باقی بچے گا اس پہ سے 40واں حصہ آپ اس پہ زکات دیں. اس لیے اللہ رب العالمین کے ڈر سے زکات مال کی نکالنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے جب مال نصاب کو. کیوں؟ اس لیے کپڑا گندا ہو جائے تو اس کو دھویا جاتا ہے. اگر کپڑے کے اندر میل کچیل باقی رہ جائے تو یہ کپڑا جلدی ختم ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ہی اوساخ اموال الناس, یہ زکات لوگوں کے مال کی میل کچیل ہے, اس لیے اس کو صاف کرو اپنے مال کو زکات ادا کر کے, تاکہ تمہارا مال پاک ہو جائے اور تم اپنا مال حلال اور طیب کھا سکو. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم حضرات, جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کو پتہ بھی ہے کہ زکوٰۃ ہمارے مال پر فرض ہے, پھر نہیں ادا کرتے, ان کو
اللہ رب العالمین کا یہ فرمان یاد رکھنا چاہیے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو مال کنز خزانہ بنا کے جمع کر کے رکھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، قیامت کے دن اسی مال کو گرم کیا جائے گا جہنم کے اوپر اور پھر اس سے ان کو داغا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صاحب نصاب ہو، سونا اور چاندی اس کے پاس ہے یا دیگر مال ہیں، لا یؤدی حقھا، اس کا حق ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، قیامت کے دن صفحت لہ صفائح من نار فاحمی علیہا فی نار جہنم، پلیٹیں بنائی جائیں گی، ان پلیٹوں کو جہنم کی آگ پر گرم کیا جائے گا اور پھر اس سے ان کے پیشانی کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی پشتوں کو داغا جائے گا۔ جب وہ ٹھنڈی ہو جائیں گی پھر جہنم کی آگ کے اوپر ان کو گرم کیا جائے گا۔ کلما بردت اعید له فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا طویل دن، جس دن سارے لوگ کھڑے ہوں گے، اللہ رب العالمین ان کو مسلسل یہ عذاب دیتا رہے گا، حتی یقضى بین العباد، جب تک لوگوں کے درمیان فیصلہ نہیں ہو جاتا، حساب و کتاب ختم نہیں ہو جاتا، تب تک ان کو سزا ملتی رہے گی جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ خود اندازہ کر لیں، مال پر سانپ بن کر بیٹھنے والے سوچیں کہ یہ اللہ رب العالمین نے جو لوگوں کا حق رکھا ہے مال کے اندر، اس کو کیوں نہیں ادا کرتے۔ فَيُرَىٰ سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، جب فیصلہ ہو جائے گا تو پھر اس کو اگر جنتی ہوا تو جنت میں جائے گا، جہنمی ہوا تو جہنم میں جائے گا، لیکن اس کو یہ سزا ملے گی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کی حکمت کیا ہے؟ کیوں آخر رب العالمین نے اتنا زور دیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کا نفس پاک ہوتا ہے، دل کی پاکیزگی طہارت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زکوٰۃ لیجیے ان سے تاکہ ان کا تزکیہ نفس ہو، ان کے مال بھی پاک ہو جائیں، ان کا نفس بھی پاک ہو جائے، اور پھر یہ ہے کہ مال کی حفاظت بھی ہو جائے، مال بڑھ بھی جائے۔ وما انفقتم من شیء فهو يخلفه، تم کیا سمجھتے ہو کہ 100 میں سے 2.5 دینار دے دیے تو باقی 97.5 رہ گئے؟ نہیں، یہ بڑھ گیا ہے مال۔ وما انفقتم من شیء فهو يخلفه، اللہ اور عطا کرتا ہے، یہ بڑھ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ زکوٰۃ مال کم نہیں کرتے بلکہ مال کو بڑھاتے ہیں۔ اس لیے اور پھر اسی طرح انسان بڑی بڑی مصیبتوں سے بچ جاتا ہے جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے، ویسے صدقہ کرتا ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنائع المعروف تقی مصارع السوء، اور نیکی کرو تو بری موت سے بچ جاؤ، مصیبتوں سے بچ جاؤ۔ اور اسی طرح وصدقۃ السر تطفئ غضب الرب، پوشیدہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ وصلۃ الرحم تزید فی العمر، صلہ رحمی کرو، عمر میں برکت ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اللہ آسمان سے بارش روک دیتے ہیں، قحط سالی آ جاتی ہے۔ لولا البہائم لم تمطر، اگر یہ چھپائے نہ ہو زمین کے اوپر، جانور نہ ہوں، تو جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے اللہ رب العالمین ان پہ قحط نازل فرما دے، کبھی ایک قطرہ بھی آسمان سے ان کے اوپر نازل نہ ہو۔ اندازہ کریں، یہ اللہ رب العالمین کی ہم پر رحمت ہے ان جانوروں کی وجہ سے۔ ہم سے تو یہ بہتر ہوئے ان لوگوں سے جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، اللہ رب العالمین پھر بھی ان کی وجہ سے انسانوں کو پانی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کے لیے شفا کی دعا کی درخواست کی گئی ہے، فوت شدگان کے لیے مغفرت کی دعا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم اهلك النفاق والمنافقين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آمنا في اوطاننا
واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.